نماز بن جگانا، نہ کر کوئی بہانہ، پڑھ نماز بن جگانا، نہ کر کوئی بہانہ، اس میں ہے تیری جنت ورنہ دوزخ ہے تیرا ٹھکانہ۔ محترم حضرات، میرے دینی و ایمانی بھائیوں، اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا فاذکرونی اذکرکم واشکرونی ولا تکفرون۔ اے میرے بندو، مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد رکھوں گا، اور میرا شکر ادا کرو اور میری ناشکری مت کرو۔ پھر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ اے ایمان والو، صبر اور نماز کے ذریعہ سے مدد حاصل کرو۔ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ رب العزت صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ جو لوگ اللہ کے راستے میں قتل ہو، اسے مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہے، اور تم ان کی زندگی کو نہیں سمجھ سکتے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اے میرے بندو، ہم ضرور بھی ضرور تمہیں آزمائیں گے، کبھی خوف سے یعنی ڈر سے، کبھی ڈر سے، کبھی خوف سے، اور کبھی بھوک سے یعنی فقر و فاقہ سے۔ ابھی جس زمانے میں، جس دور میں ہم اور آپ زندگی بسر کر رہے ہیں، اپنے لمحات کو، اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں، یہ آزمائش کا دور چل رہا ہے۔ یہ آزمائش کا دور ہے، یہ آزمائش کا، یہ مسلمانوں کے، ہندوستان کے مسلمانوں پر نہیں بلکہ پوری کائنات، پوری دنیا کے مسلمانوں پر اس وقت آزمائش ہے۔ آج مسلمان داڑھی ٹوپی پہن کر سفر کرنا مشکل ہو گیا ہے۔ آج مسلمانوں کے نہ مدارس محفوظ ہے، نہ مکاتب محفوظ ہے، نہ علماء محفوظ ہے، نہ دینی درسگاہ محفوظ ہے، بلکہ آزمائش کا دور چل رہا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اے میرے بندو، ہم تم کو آزمائیں گے، ضرور آزمائیں گے، کبھی خوف سے، ڈر سے، اور کبھی بھوک سے، جانوں میں کمی کر کے، مالوں میں کمی کر کے، پھلوں میں کمی کر کے، اور جو اس پر صبر کرے، فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، ان کو خوشخبری سنا دو۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اسے خوشخبری سنا دو۔ الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون۔ فرمایا
یہ وہ لوگ ہیں جب ان پر مصیبت پہنچتی ہے، مصیبت آتی ہے، وہ کہتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، کہ ہم اللہ ہی کے ہیں، اور کسی کا انتقال کی خبر سنتے ہیں تو دعا بھی پڑھتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، ہم سب اللہ کے ہیں، ہم سب اللہ ہی کے ہیں اور اللہ ہی کی طرف جائیں گے۔ فرمایا اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون، تو ان لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عنایتیں ہیں، رحمت ہے، اور یہی لوگ جو ہدایت پر ہے، جو مصیبت میں، پریشانی میں، بیماری میں، آفت میں صبر کرے، کس کے ذریعے سے؟ نماز کے ذریعے سے صبر حاصل کرے، وہ صبر کرے۔ نماز افضل عمل ہے، نماز تمام عبادتوں سے افضل ہے، لیکن آج ہماری زندگی میں یہ نماز نہیں ہے۔ نماز اور صبر میں دنیا و آخرت کی ساری بھلائیاں ہیں، ساری خوبی ہے، اور سارے مسئلے کا حل نماز میں اللہ رب العزت نے رکھا ہے۔ سارے مسئلے کا حل نماز میں ہے۔ نماز یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بات کرنے کے ذریعہ ہے۔ نماز جسمانی بھی فائدہ ہے، اور نماز اللہ کا حق بھی ہے، نماز اللہ کا حکم بھی ہے، اور نماز اللہ کے حقوق بھی ہے۔ مسلمان مرد اور عورت پر اللہ نے نماز کو فرض کیا ہے، یہ کسی بھی قیمت میں، کسی بھی حال میں نماز معاف نہیں ہے۔ یہاں تک کہ میدان جنگ میں بھی اللہ رب العزت نے نماز کو معاف نہیں کیا، میدان جنگ میں بھی یہ نماز معاف نہیں ہے، بیماری میں بھی نماز معاف نہیں ہے۔ فرمایا بدن میں صحت ہے، طاقت ہے، تندرست ہو، طاقتور ہو، کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کی قدرت ہے تو کھڑے ہو کر نماز ادا کرو، اور نہیں کھڑے ہو کر جو ہے نماز ادا کر سکتے ہو، فرمایا بیٹھ کر پڑھو، اللہ رب العزت نے دین کو آسان بنایا ہے۔ بیٹھنے کی صلاحیت نہیں ہے، لیٹ کر نماز ادا کرو، لیٹ کر نہیں پڑھ سکتے، اشارے سے پڑھو، فرمایا نماز پڑھو، تم نماز کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری حفاظت کرے گی، اللہ کی ذمہ داری۔ سرور کونین جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح وہ نماز کا اہتمام کیا کرتے تھے، کس طرح نماز کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ آپ کا آخری وقت ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت ہے، آپ مالک حقیقی کی طرف جا رہے ہیں، آپ رفیق اعلیٰ کی طرف جا رہے ہیں، آپ اٹھ نہیں پا رہے ہیں، پھر بھی دو صحابی کے سہارے آپ رینگتے ہوئے مسجد نبوی جاتے ہیں اور نماز ادا کرتے ہیں، اور فرماتے ہیں اے میری امت نماز ادا کرو، نماز ادا کرو، نماز کی پابندی کرو، یہ اللہ کو ہے۔ آپ کا آخری وقت ہے، جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت ہے، آپ اٹھ نہیں پا رہے تھے، بار بار بیہوش ہو رہے تھے، نماز کا وقت ہو گیا، آپ کی امت مسجد نبوی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار میں ہے، آپ چل نہیں پا رہے ہیں، نماز کا وقت ہو گیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی
صحابی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو دیا، اے ابو بکر صدیق امت انتظار میں ہے، جا کر امت کی امامت کراؤ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاتے ہیں۔ آواز کم کر دیجیے، سر مائک کا آواز کم کر دیجیے، جو جانتے ہیں جا کے مائک کا آواز کم کر دیجیے۔ آواز سلو کر دیجیے سر۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاتے ہیں، امت کی امامت کرتے ہیں، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے میں ہیں، اور کیا دیکھتے ہیں؟ میرا امتی حضرت ابو بکر صدیق کی ابتدا میں نماز ادا کر رہے ہیں اور سجدے کی حالت میں ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے مبارک کا چادر اٹھاتے ہیں، اپنے نظر کو آسمان کی طرف کرتے ہیں اور فرماتے ہیں، اے اللہ تو گواہ رہنا، اے اللہ تو گواہ رہنا، محمد اپنی امت کو سجدے میں چھوڑ کر جا رہا ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز میں چھوڑ کر اس دنیا سے سجدے کی حالت میں اللہ کے سامنے چھوڑا تھا، شراب خانوں میں نہیں، زنا خانوں میں نہیں، غلط مجالسوں میں نہیں۔ یہ نماز بہت بہترین عبادت ہے، تمام عبادتوں سے یہ نماز جو ہے افضل ہے۔ غوث پاک کو آج کون نہیں جانتا؟ پیرانے پیر شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، خود اپنے جو ہے ہاتھ سے کتاب لکھتے ہیں، غنیت الطالبین، علماء موجود ہے، پوچھ سکتے ہیں، عربی کی عبادت اس میں موجود ہے۔ نماز کتنا اہم عبادت ہے، فرماتے ہیں کیونکہ ہم اور آپ جانتے ہیں ایک ایمان والا، اسلام کی بنیاد 5 ہے، سب سے پہلا ایمان ہے، ان کے بعد اللہ نے نماز کا حکم کیا، نماز کی تاکید کیا۔ شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں بے نمازی کے بارے میں، اذا ماتا، جب بے نمازی مر جائے، اذا ماتا، جب بے نمازی مر جائے، لا یکفن لہ، اسے کفن پہنانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ کتاب میں لکھا ہوا ہے، اذا ماتا، جب بے نمازی مر جائے، لا یکفن لہ، اسے کفن اوڑھانے کی، کفن پہنانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ولا يدفن له في مقابر المسلمین، اسے مسلمان کی قبرستان میں دفن کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اماموں کا امام ہے، پیروں کا پیر ہے، شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر بے نمازی مر جائے اس کو مسلمان کی قبر میں دفن نہ کرو، ان کی نحوست کی وجہ سے جو مردے مدفون ہیں ان کو عذاب ہوتا ہے، ان کو عذاب ہوتا ہے۔ کتنی بڑی سخت عیدیں ہیں بے نمازی کے لیے، کتنی بڑی سخت وہ عیدیں ہیں بے نمازی کے لیے۔ اللہ نے نماز کو فرض کیا ہے، یہ اللہ کا حکم ہے، یہ اللہ کا حق ہے، یہ اللہ کے حقوق ہے، اور قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کے بارے میں سوال کیا جائے گا، نماز کے بارے میں سب سے پہلے پوچھو گی کل قیامت میں۔ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کفر اور اسلام کے درمیان نماز کا امتیاز ہے۔
فرماتے ہیں من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان کر اور پوچھ کر نماز کو ترک کیا گویا اس نے کفر کیا، شرک والا عمل انہوں نے کیا، کافروں والا عمل انہوں نے کیا۔ ہماری اور آپ کی بات جھوٹی ہو سکتی ہے، اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں جھوٹا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ فرماتے ہیں کل قیامت کے دن، میدان محشر کے دن، جب نفسی نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا، اس دن بے نمازی کا کیا حشر ہوگا معلوم ہے؟ بے نمازی کا دوست کون ہوگا؟ بے نمازی کا ساتھی کون ہوگا؟ پیارے آقا فرماتے ہیں بے نمازی کا ساتھی کل قیامت کے دن کون ہوگا؟ بے نمازی کا دوست کون ہوگا میدان محشر کے دن؟ اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اپنے اپنے وقت کا کافر، ظالم، مشرک حامان ہوگا، ابو جہل ہوگا، شداد ہوگا، فرعون ہوگا، جو اپنے آپ کو انا ربکم الاعلی کا دعویٰ کرتا تھا، جو اپنے آپ کو خدائی کا دعویٰ کرتا تھا۔ بے نمازی کا ساتھی وہی لوگ ہوں گے، بے نمازی کا ساتھی ظالم ہوگا، اور بڑے بڑے کافروں کے صف میں کھڑا کیا جائے گا بے نمازی کو، حکم ہوگا بے نمازی الگ ہو جاؤ۔ بے نمازی کو، بے نمازی کا عشرہ فرعون کے ساتھ ہوگا، شداد کے ساتھ ہوگا، حامان کے ساتھ ہوگا، نمرود کے ساتھ ہوگا۔ وقت کے زمانے کے میں جنہوں نے ظلم کیا، تشدد برپا کیا اس زمین پر، خدا کا جنہوں نے انکار کیا، جنہوں نے شرک کیا، جنہوں نے کفر کیا، بے نمازی کا ساتھی وہی لوگ میدان محشر میں ہوگا۔ تاکہ آج الگ ہو جاؤ، آج جو ہے الگ ہو جاؤ، اور گناہگار مسلمانوں کی سب میں ان کو نہیں کھڑا کیا جائے گا، بلکہ سیاہکار مسلمانوں کی صفوں میں بھی ان کو کھڑا کیا نہیں جائے گا۔ اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الصلاۃ معراج المؤمنین، نماز تو مومن کی معراج ہے، نماز مومن کی معراج ہے۔ فرمایا اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کوئی چاہتا ہے ہم اللہ سے بات کریں، ہم اللہ سے کلام کریں، ہم جو ہے اپنا دکھ درد، اپنی مصیبت کو، اپنی پریشانی کو اللہ کے سامنے رکھے، اپنے مسئلے کا حل کرے، اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو حکم دیا کہ وہ زیادہ سجدہ کیا کرے، کیونکہ یہی نماز ایسا ذریعہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے باتیں ہوتی ہیں۔ اور ایک جگہ اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بے نمازی جب زمین پر چلتا ہے تو زمین بے نمازی کے لیے بد دعا کرتی ہے۔ بے نمازی جب زمین پر چلتا ہے تو زمین بے نمازی کے لیے بد دعا کرتی ہے، اور ہم کو اور آپ کو ایک دن اس زمین کے اندر دفن ہونا ہے، ایک دن جو ہے اس زمین کے اندر جانا ہم سب کو، ہم کو اور آپ کو جانا ہے۔ ایک جگہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے نمازی کا حشر کیسا ہوگا؟ میدان محشر میں ان کے پیشانی پر اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان کے پیشانی پر 3 سطریں لکھی ہوئی ہوگی، 3 الفاظ لکھے ہوئے ہوں گے۔ پہلا لفظ ہوگا ہذا کافر، ان کی شخص کافر ہے۔ اس سے دردناک عذاب اور اس سے بڑی وعید کیا ہو سکتی ہے؟ کل قیامت کے دن جب نفسا نفسی کا عالم ہوگا، بے نمازی کے پیشانی پہ لکھا ہوا ہوگا پہلا لفظ ہذا کافر، ان کے کافر ہے، اور دوسرا لفظ لکھا ہوا ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ
کے غضب کے حقدار ہے، اور تیسرا لفظ لکھا ہوا ہوگا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حق کو ضائع کرنے والے ہیں۔ اس لیے آج ہماری زندگی میں نماز نہیں ہے، ہم نماز کی عبادت نہیں کرتے ہیں۔ اگر آج جو ہے آنکھ بند ہو گیا، اگر اللہ نے آج بلا لیا تو کیا لے جائیں گے؟ سب یہی رہ جائے گا، اور صرف ہم جو ہے ہم جائیں گے، اور جو عمل کیے وہ عمل ہمارے ساتھ جائے گا۔ اس لیے جو ہے نماز کی فکر کرے، 5 وقت پابندی کے ساتھ نماز کی ادائیگی کریں، نماز ادا کریں۔ یہ زندگی جو ہے بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس زندگی کا کل قیامت کے دن جو ہے حساب لیں گے، اور ہم کو حساب دینا پڑے گا۔ تو فرمایا اے ایمان والو، صبر اور نماز کے ذریعہ سے مدد حاصل کرو۔ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تبارک و تعالی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اللہ رب العزت ہم کو بھی اور آپ کو بھی 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو اللہ سنت سے فارغ نہیں ہوئے سنت ادا کریں۔